بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو ان تمام افراد کے لیے ہے جو وٹیلیگو یعنی سفید داغوں کے مسئلے سے پریشان ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی دوا بہترین ہے، کون سا آئل استعمال کریں اور کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف دوا کافی نہیں ہوتی، کیونکہ پھل بیری صرف جلد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جسم اور لائف سٹائل سے جڑی ہوئی ایک کنڈیشن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پھل بیری کے مریض کی ڈیلی روٹین کیا ہونی چاہیے اور کون سی عادات سے بچنا چاہیے جن سے یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور کیسے اس کو سلو کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں ان چھوٹی چھوٹی عادات کا ذکر کریں گے جو بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے صبح کا آغاز کیسے کریں۔ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل اٹھا لیتے ہیں اور وہیں سے سٹریس اور اوور تھنکنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن وٹیلیگو کے مریض کے لیے صبح کا آغاز بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت دماغ اور امیون سسٹم دونوں ہی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، نماز فجر ادا کریں، واک کریں، تازہ ہوا لیں اور خدا کے لیے اٹھتے ہی سوشل میڈیا مت استعمال کریں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے نروس سسٹم کو کام رکھتی ہے۔ خالی پیٹ کیا لینا چاہیے؟ سب سے زیادہ کنفیوژن اسی بات پر ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی کیا لیں۔ کچھ لوگ گرم پانی لیتے ہیں، کچھ سادہ پانی اور کچھ تانبے کے برتن کا پانی پیتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ تانبے کے گلاس میں رات کو پانی رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ کتنا پانی پینا ہے، کتنی دیر تک پینا چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سب کچھ تفصیل سے ایک الگ ویڈیو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کا عنوان پھل بیری کے لیے 10 بہترین غذائیں تھا۔ تو یاد رکھیں، زیادہ علاج ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ صبح کی دھوپ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اگر آپ طلوع آفتاب کے پہلے 2 گھنٹے اور غروب آفتاب سے پہلے کے 2 گھنٹے دھوپ لیتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ دھوپ میں وٹامن ڈی ہوتا ہے اور یہ جلد کے رنگ بنانے کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ ہاں، تیز دھوپ سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ ناشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسکن کی ہیلتھ کے لیے پراپر نیوٹریشن بہت ضروری ہے، اس لیے ناشتے میں انڈا، دلیا، نٹس اور موسمی پھل لے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دہی بھی لے سکتے ہیں، بس دہی کھٹی نہ ہو۔ اکثر لوگ چائے کے بارے پوچھتے ہیں۔ چائے مکمل طور پر منع نہیں ہے، لیکن چائے کی زیادتی آئرن ایبزارپشن کم کر دیتی ہے، اس لیے 1 کپ دن میں 1 بار کافی ہے۔ لنچ، آپ لنچ میں دال، سبزی، چکن اور سلاد وغیرہ لے سکتے ہیں۔ سلاد میں لیموں استعمال نہ کریں، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اور آئلی چیزوں سے پرہیز کریں۔ گاجر اور چقندر کا جوس بھی بہترین چوائس ہو سکتا ہے۔ فاسٹنگ، کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا فاسٹنگ فائدہ دے سکتی ہے؟ کچھ لوگوں میں کنٹرول فاسٹنگ نظام کو بہتر کرتی ہے، انرجی لیول کو مینٹین کرتی ہے اور انفلیمیشن کو کم کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مریض کو فاسٹنگ فائدہ دے، کیونکہ کمزور افراد کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ رات کا کھانا، رات کو ڈنر زیادہ ہیوی مت لیں اور کھانا دیر سے مت کھائیں، سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیٹ نائٹ سنیک سے بچیں، کیونکہ یہ معدے اور نظام کو خراب کرتے ہیں اور نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ ایکسرسائز، ورزش سٹریس کو کم کرتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے۔ ورزش لازمی کریں، بس اوور ویٹنگ سے پرہیز کریں۔ نیند، باڈی ریپیئر زیادہ تر نیند کی حالت میں ہی ہوتی ہے، اس لیے رات دیر تک جاگنا امیون سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے دن بھر کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ ہم علاج تو باقاعدگی سے کرتے ہیں، لیکن پرہیز پر توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی علاج آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گا۔ جنک فوڈز، کولڈ ڈرنکس، سگریٹ نوشی، تیز مسالہ جات اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جلد پر نت نئی کریموں کے تجربات مت کریں۔ آخری اور سب سے اہم بات، سٹریس اس بیماری میں بہت خطرناک حد تک محرک ہے۔
یہ آپ کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے۔ سٹریس کے دوران کورٹیسول بڑھتا ہے، امیونٹی متاثر ہوتی ہے اور سکن ریپیئر سلو ہو جاتا ہے۔ سٹریس سے بچنے کے لیے نماز ادا کریں، واک کریں، ڈیپ بریتھنگ یعنی گہرے سانس لیں، مراقبہ کریں، کچھ اوراد اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ غرض یہ کہ ذہن کو سکون دیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ شمالی علاقہ جات کی سیر کریں۔ پھل بہری صرف کریموں، تیلوں یا ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ یہ مکمل لائف سٹائل کی تبدیلی سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر سٹریس کم ہو، نیند بہتر ہو، ڈائٹ کلین ہو اور آپ کی روٹین بیلنس ہو تو یقیناً آپ اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم وٹیلیگو کی ابتدائی علامات کی بات کریں گے تاکہ اس کو پھیلنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔